بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے 2 دن کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایک ایسا طوفان اٹھا ہے جہاں یوں لگتا ہے کہ اس طوفان سے پی ایم ایل این کے سارے ہی خیمے اکھڑ کے رہ گئے ہیں۔ لندن میں ایک ڈپریشن، پریشانی، اور یہاں پہ جو لیڈران ہیں وہ اپنے کارکنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی میاں نواز شریف یہاں پاکستان آ جائیں گے۔ مریم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے شاید وہ آ جائیں اور پوری طرح کیمپین چلائیں گی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف کا آنا ہی مشکوک ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آئے، کیونکہ جو حالات ان کو چاہیے یہاں پہ، جہاں قانون ان کے جوتے میں پڑا ہو، بالکل تابع ہو جائے، ان کی ساری خواہشات کے مطابق وہ کام کرے، وہ شاید فی الحال ایسا ممکن نہ ہو۔ سو ایک طرف تو یہ سچویشن، یہ بھوچال موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو کہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی اپنی کرسی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اگریسو پالیسی اس دن سے شروع کی اور کافی ان کو ایک تو اعتماد ان کا بڑھ گیا، اور اعتماد کی وجہ سے وہ کافی اگریسو ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ جس طرح ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا پرویز الہی کو کہا گیا تھا، اب یہی کام وزیر اعظم سے کروایا جائے گا، اور پریزیڈنٹ اسی طرح کا قانون استعمال کرتے ہوئے وہ شہباز شریف کو کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس عام حالات میں لینا شاید بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن ان حالات میں ووٹ آف کانفیڈنس شاید مسئلہ بن جائے، کیونکہ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، خاص طور پہ اس میں ایم کیو ایم خاصی ناراض ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے معاملات جو ہے وہ درست ہو نہیں سکے، وہ متحد تو ہو گئے، اور متحد ہو کے ان کا وزن بھی بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے مطالبات نہیں مانے گئے۔ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن وہ مانا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن کمیشن کے اوپر اس طرح کا دباؤ بھی نہیں ڈالا حکومت نے، ورنہ تو وہ اس حکومت کے ساتھ تعاون کر دیتے۔ سو ایم کیو ایم میں یہ شکوک و شبہات موجود ہیں کہ ان کو ٹرخایا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ رکھ کے بوجھ ان کو فارغ کر دیا گیا، اور یہی وہ جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب ایم کیو ایم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کل الیکشن میں حصہ لینا یا نہیں لینا۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی، جس میں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جس پہ فوکس کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ ان الیکشنز کے بہت قریب آ کے ان کا اتحاد ہوا۔ اگر وقت مل جاتا، الیکشن ڈیلے ہو جاتے، تو وہ اتحاد ایک تو مستحکم ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ ان کو جس سورس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ رقمیں دیں گے، وہ ابھی تک ان کو ملی نہیں، جس کی وجہ سے مسائل موجود ہیں، اور وہ ناراض ہیں پوری طرح۔ ان کو ہر حالت میں الیکشن ملتوی ہونا ہی ان کو قبول ہوتا اور سوٹ کرتا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس پی ایم ایل این کی اس شکست سے جو بددلی پیدا ہوئی ہے، یعنی پنجاب اسمبلی میں جو شکست ہوئی ہے، اس سے جو بددلی پیدا ہوئی ہے، وہ ہر ایک کے چہرے پہ نظر آتی ہے پی ایم ایل این میں، اور وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے تو مزید اس میں ان حالات کو تھوڑا اور آپ کہہ لیجئے کہ گمبھیر کر دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ہو جائیں، ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں بعض لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار کا مطلب غالباً یہی ہے کہ وہ ان 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ جو حالات جیسے بدل رہے ہیں، اور جس طرح ان کو کہا جا سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا، تو شاید وہ جنرل الیکشن کی طرف ہی چلے جائیں، جس سے وہ خوف کھاتے تھے، جس سے ان کو بڑا خدشہ تھا کہ یہ عوام میں پذیرائی نہیں ہوگی، فیصلے بھی ان کے سارے ایسے تھے، ملک چلا نہیں سکے، وعدے پورے نہیں ہو سکے، عوام کی زندگی عجینن ہو گئی،
اور سوائے اس کے کہ آپ نے غیر ملکی دورے اور سب نے مزے لوٹے، وزارتیں اور یہ وہ 80 وزیر بنا دیے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بے رحمی آپ نے اتنی کی کہ ابھی جب آپ لوگوں سے دنیا کے دوسرے ممالک سے مدد مانگنے کے لیے جنیوا گئے تو اس وقت بھی ایک لمبا چوڑا آپ وہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے چلے گئے اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں آپ ٹھہرے، تو جو امداد دینے والے لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو امداد دینے کی ضرورت ہے کیا، یہ خود ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں جو قوم دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے اب اس نیچ میں پہنچ چکے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے اپنی صفوں میں دراڑیں آنی شروع ہو گئیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ورغلاتے تھے کہ آپ آ جائیں ادھر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے، اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جس میں کہ ڈسکا کے الیکشن کا شور شرابہ ہوا تھا، اس میں مریم نے تقریریں کی تھیں اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیے، ہمارے کسی کو کوئی لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہی ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ اس کے لیے لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا چاہتے ہیں۔ آج فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے ایم این ایز 5 ایم این ایز غالباً رابطے میں ہیں، اس میں کچھ سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب وغیرہ کے لوگ ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق بہت سارے اور ہیں جو پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ وہ کسی اچھے صاف ستھرے محفوظ بسیرے میں جا کے بیٹھے تاکہ ان کا آئندہ سیاسی کیریئر محفوظ ہو۔ نون لیگ جو ہے وہ اس زلزلے کو، اس بھوچال کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ توڑ پھوڑ کا عمل چونکہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عمل میں کمزوری اندر سے نظر آتی ہے، جہاں یوں لگتا ہے کہ ان کے اپنی بھی جو مین لیڈرشپ ہے، شاہد خاقان عباسی، وہ نظر آتا ہی نہیں، وہ بڑا کم نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ وہ لا تعلق ہوئے پڑے ہیں۔ اسی طرح باقی دوسرے لیڈر بھی کوئی ادھر ادھر، آسن اقبال لندن پہنچے ہوئے تھے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جو مین لاٹھی بردار تھے، ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ اب میاں صاحب کی نظر میں ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو لندن پیشی کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ جائیں گے، لیکن کریں گے کیا؟ میاں صاحب کی ناراضگی سن کے یا ان کی وضاحتیں دے کے وہاں پہ وجوہات بیان کر کے شکست کی، تو ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس دن سے رجیم چینج کا قصہ ہوا، اس دن سے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ رجیم چینج کے 2 دن کے بعد ہی جب عمران خان نے کال دی تو جس طرح لوگ باہر آئے، عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں بھی کہتے ہیں کہ حکومت گئی تھی، اگر عوام تنگ تھے مجھ سے تو وہ مٹھائیاں بانٹتے، لیکن مٹھائیوں کی بجائے وہ سوگ میں تھے، اور انہوں نے آ کے جس طرح کی سپورٹ کا اظہار کیا، وہی کافی تھا پی ڈی ایم کی آنکھیں کھول دینے کے لیے، لیکن نہیں کھلی آنکھیں، کیونکہ مقدر میں تھا کہ ان کے ہاتھوں اس ملک کا نقصان ہونا ہے، اتنی تباہی آنی ہے، بے روزگاری اتنی بڑھنی ہے، آج آپ کی ٹیکسٹائل وغیرہ کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، یہی ایکسپورٹ کا ایک ذریعہ تھا۔ تو یہ غالباً مقدر تھا کہ یہاں تک ہم نے ایسے سفر کرنا تھا، لیکن اب بھی اگر کوئی خدا خوفی کہیں ہو تو یہ جان چھوڑ کے الیکشن کروا دیں تو وہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرصورت کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے رہے کہ عمران خان کو خاصی ناکامیاں تھیں، الیکشن وہ کروانا چاہتے تھے، جلدی نہ ہوا، مقدمات، یہ جتنے بھی فارن فنڈنگ کا کیس، ہر طرح کی ہرڈلز، پھر ان کے اوپر حملہ، قتل و غارت، ان کے لوگوں کو ننگا کیا، یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا، یہ سارا کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ ہتھیار پھینک گیا ہوتا، لیکن عمران خان ثابت قدم رہا، اور آج عوام اس کے ساتھ ہیں، اور لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کچھ عرصے میں الیکشن کے لیے مجبور بھی ہوگی، لیکن میری اپنی سوچ اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پی ایم ایل این کا شیرازہ بکھرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔